ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. اور جو شخص جس کے دل میں کجی ہوتی ہے, جس کو الحاد کی ایک بیماری لگ چکی ہوتی ہے, اس کے لیے ان کے سامنے جو کچھ بھی پیش کیا جائے ان کو سمجھ نہیں آتا. اور یہی وہ وقت ہے جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, کیسے ان کو یہ معرفت دے سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ام اسامہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے واٹر سائیکل کی تو بات کی ہے, اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیزنل سائیکلز بھی ہوتے ہیں. پتے آتے ہیں اور زندگی کی کیفیت لاتے ہیں, اور اس کے بعد پتے چلے جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے کیفیت. اس سے بھی ہمیں کوئی سبق حاصل ہوتا ہے اور اس کا بھی کہیں ذکر ہے؟ اس کا بہت ذکر بھی ہے, اس میں بہت سبق بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں, مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. تو یہ جو سائیکل ہے نا, اور یہ بیسیکلی آٹم اس کی جو ہے نا وہ مین اس کا پوائنٹ ہے. اور عموماً ہم خزاں کو سمجھتے ہیں کہ پتے جھڑ گئے, اور پتے اگر نہ جھڑیں تو لائف جو ہے وہ زمین پر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. باٹنسٹ یہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب پتے جھڑتے ہیں تو یہ تقریباً 300 ملین ٹن کلوروفل جو ہے یہ سوئل کے اندر جاتی ہے, اور 900 ملین ٹن کلوروفل جو ہے وہ سیز کے اندر جاتی ہے, جس کو سی ویڈز اور ایلجی وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے سلسلہ, زمین پر لائف ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. آٹم از سو امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ایک حیرت انگیز جو میں نے دیکھی پڑھی وہ یہ تھی کہ لیوز جب جھڑتے ہیں کلوروفل تو وہ ساتھ لے جاتے ہیں زمین کے اندر, لیکن جھڑنے سے پہلے اپنی جو پروٹینز ہیں وہ سٹیم کے اندر ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں. اچھا, یہ جب آپ بتا رہی تھیں, جیسے اب آپ نے پہلے بتایا کہ جو پتے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو سورج کی روشنی پہنچے, تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ جب ہم سائنٹیفک فیکٹس ایسے پڑھیں اور پھر ہم اللہ کی معرفت کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں یہ سوچنے سے مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ اگر مجھے فائدہ کسی چیز سے حاصل کرنا ہے تو دوسرے کے لیے اس فائدے کو روکنا نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ہماری دنیا میں کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی جگہ سے مل رہی ہے, پیٹرول مل رہا ہے, چینی مل رہی ہے, فلاں کموڈٹی مل رہی ہے, چپ کر کے آپ اس کو جو ہے اپنے لیے سٹاک کر لیں نا, آپ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ یہ جو جتنا آپ ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے آپ کو اور اسباق ملتے جاتے ہیں اور آپ کی لرننگ ہوتی ہے. آپ سیکھتے ہیں, ہر چیز سے آپ سیکھتے ہیں. بالکل, آپ دیکھیں شہد کی مکھی سے آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آٹم کی آپ نے بات کی, تو آٹم سے ابھی جو آپ بتا رہی تھی تو میرے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ایک انسان مطلب ایک پتا جاتے جاتے بھی فائدہ مند ہو گیا, تو کیا ایک انسان جو ہے وہ جیسے ہمارے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل سمجھتے ہیں کہ اب میری کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے اور بس اب میں تو گھر میں بیکار ہو کے بیٹھ گیا ہوں, حالانکہ اس وقت جو انہوں نے تجربات زندگی کے دیکھے ہوتے ہیں اس سے وہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو اور کسی جگہ پہ والنٹیئر کر کے کام کر کے پھر بھی کتنا فائدہ لوگوں کو دے سکتے ہیں, کمیونٹی کو. یہ معاشرے کو بھی چاہیے کہ ان کو فائدہ دینے والا بنائیں, ان کو بالکل ریڈنڈنٹ نہ بنا دیں. بالکل, ان کے پاس بہت دانائی ہوتی ہے, بہت تجربہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے گرین پتے ہیں اور وہ جو بہار کے موسم کے ہیں وہ ایک اور طریقے سے فائدہ دے رہے ہیں. بالکل, وہ فوٹو سنتھسس کر رہے ہیں, تھرو آؤٹ اس کو فوڈ بھی دے رہے ہیں اور وہ آکسیجن نکال رہے ہیں اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے رہے ہیں. اور یہ کہ اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں, دونوں طرح کے پتوں کا, تو ایک انسان میں خیر بھی ہوتی ہے, شر بھی ہوتی ہے. وہ چاہے تو اپنی خیر سے جہاں فائدہ دیتا ہے, اپنی شر کو روک کر اس سے بھی بہت سے فائدے دے سکتا ہے. اور ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پتا ہے جو درخت سے جھڑتا ہے خزاں کا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کتنی بیکار اور یوز لیس سی چیز نظر آتا ہے, اور اس وقت وہ کتنا زیادہ یوزفل ہے. یہاں تک کہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ نہ گرے تو زمین جو ہے وہ زندگی کھو بیٹھے. بالکل, نہیں ہم نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. ہر انسان میں خیر ہوتی ہے, چاہے وہ اپیرنٹلی آپ کو کتنا بھی نظر آ رہا. یہاں سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ بہت سے اسکولز میں, بہت سے انسٹیٹیوشن میں جب ٹیچرز بچوں کو پڑھاتی ہیں تو وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے بچے بہت بدتمیز ہو گئے ہیں, راؤڈی ہو گئے ہیں, ہمیں انہیں ڈسپلن کرنے میں ایشوز آ رہے ہیں, چیلنجز آ رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے ہی جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کی کہ آپ سائنسز پڑھا رہے ہیں,
آپ اس کو قرآن سے ریلیٹ کر رہے ہیں, بچوں کو اللہ کی معرفت دے رہے ہیں, اور وہ سائنس ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھاتے پڑھاتے صرف یہی بات نہ کہیں کہ دیکھیں اللہ کا پیغام اس میں دیا ہوا ہے, اب آپ ان کو لائف لیسنز دیں اس میں سے. بالکل, یہ تو بہت ہی ضروری. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں, تھوڑی سی مجھے کئی دفعہ لگتی ہے کہ جو ٹیچرز کے پارٹ پہ ذرا سی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت جلدی جج کر لیا جاتا ہے اور بچوں کو بہت جلدی لیبلز لگا دیے جاتے ہیں. فلاں بچہ جو ہے وہ کہنا نہیں مانتا, فلاں بچے کا یہ پرابلم ہے, فلاں بچے کا وہ پرابلم ہے. تو وہ پھر خود بخود ایک اپنا مینٹل ڈسٹینس جو ہے نا وہ بچے اور اپنے درمیان ٹیچر جو ہیں وہ پیدا کر لیتی ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ وہ بھی جو شعور رکھتی ہوگی نا ٹیچر, وہ انشاءاللہ ایسا نہیں کرے گی. ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی, میں یہاں سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو سائنس ٹیچرز ہیں ہماری, ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہی بات ہے کہ پہلے تو یہ کہ سائنس کو پڑھانا, پھر سائنس کے ذریعے قرآن سے کنیکشن بلڈ کرنا, اور پھر ان کو لائف لیسنز دینا جو اس میں سے ہیں, وہ کیسے وہ کرے گی؟ کیونکہ وہ ٹیچرز اکثر یہ کہتی ہیں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اور وہی بات ہے سمجھ ہمیں ہوتی نہیں, ہم کیسے اس کو سارے چیلنج کو لے کے چلیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ if there's will there's a way, تو ایک تو یہ کہ وہ کرنا آنا چاہیے, اپنے اندر ایک جذبہ ہو. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسکولز میں جن ٹیچرز کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے نا, وہ اپنی کلاس میں وہی سبجیکٹ پڑھا رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت کچھ کروا دیتی ہیں, اور ساتھ والے سیکشن میں ایک ٹیچر ہے وہ ٹائم کی کمی کی کمپلینٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کچھ جیسے ایسی ورک شیٹس ڈیزائن کر لیں, کوئی بچوں کو گھر کے لیے دے دیں, کوئی بچوں کو فوراً منٹوں میں کوئز کروا دیں اور ان کے ذہن میں ایک بات ڈال دیں. تو دیر آر سو مینی ویز. اچھا, آپ بھی مختلف جیسے ایسے اسکولز ہیں ان میں آپ فیسیلیٹیٹ کرتی رہتی ہیں, ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہیں, تو کیا ہمیں کوئی آن لائن ایسے ریسورسز بھی مل جاتے ہیں جہاں پر ہماری جو اسلامک تھاٹ کی جو ٹیچرز ہیں وہ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھا سکیں؟ کم ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی یعنی کہ کام مل بھی جاتا ہے لیکن کم. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے میں ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم یہ سائنسز کی بات کر رہے ہیں اور ہم یعنی کہ جو دنیاوی تعلیم دینے والے لوگ ہیں جو کہ ان سائنسز کو پڑھا رہے ہیں, وہاں پہ ہم یہ گیپ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں, قرآن سے کنیکشن نہیں آتا, قرآن سے ملنے والے جو اسباق ہیں ان کو وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہے. تو اگر ہم دوسرے ماڈل پہ چلے جائیں جو ہمارے مدارس کا ہے, تو مدارس والے جو ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس, کیا ان کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے یہ سائنٹیفک فیکٹس بتائے جاتے ہیں؟ مشکل نہیں, اس لیے کہ وہ اس سائنس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھنا شاید نعوذ باللہ قرآن کی کوئی نعوذ باللہ توہین ہے یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو, اس سے ان کا مینٹل بلاک ہے کہ اس کو ایسے کھول کے رکھا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر غور کرنے کو کہا ہے تو پھر پرندوں پر غور کیا جائے. صحیح. آپ دیکھیں کہ بچوں کی ایک قرآن کلاس جو ہے نا وہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ بچوں کو کسی پارک میں لے جائیں اور وہاں پہ بچوں کو درختوں اور ان کے لیوز اور ان پر غور و فکر کروا دیں اور پرندوں کے اڑنے پر غور و فکر کروا دیں, اور پھول جو ہیں ان کے مختلف رنگ جو نظر آ رہے ہیں, پھول کے رنگوں پر آپ ان کو کروا دیں, تو یہ بھی تو قرآن کلاس ہے نا. بالکل صحیح بات. تو اصل میں دونوں ہی کو ذرا تھوڑا سا اپنے قریب آنا چاہیے ایک دوسرے کے, اور دونوں ہی کو اپنے ڈسٹینسز ختم کرنے چاہیے. اچھا, میں نا کچھ ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو ماشاءاللہ اسی طرح سے دین کی بھی فہم رکھتی ہیں اور قرآن کی بھی فہم رکھتی ہیں, لیکن وہ ہر چیز میں یہ توڑ جوڑ کرتی رہتی ہیں کہ جب بھی انہوں نے قرآن میں سے کوئی بھی کانسیپٹ پڑھانا ہے تو انہوں نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ اس کا سائنٹیفک ایویڈنس ہمیں کیا مل رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ پھر وہ ایسی تھیوریز پریزنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جو ان کی ٹاک ہوتی ہے یا ان کی گفتگو ہے اس میں سے وہ روحانیت ہے, وہ جو اللہ سے تعلق ہے, وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ایسا جو چیلنج آتا ہے, یعنی کہ میں اگر پڑھنا چاہ رہی ہوں اور میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے سائنس پڑھانی ہے, پڑھنی بھی ہے, اور اس کو میں نے قرآن سے ریلیٹ بھی کرنا ہے, اس میں سے لائف لیسنز بھی لینے ہیں, لیکن میں کہیں اوور بورڈ نہ ہوں, تو میں اپنے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کیسے رکھوں؟ بالکل, یہ اوور ڈوئنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے, اور ہر چیز کو اتنا میتھمیٹیکلی اور کئی دفعہ بڑے بڑے فار فیچڈ جو ہے نا وہ کنکلوژنز نکال کر تو ان کو ساتھ وہ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ بلکہ آگے جو ایک ذہین دماغ بیٹھا ہے نا وہ اس سے کوئی امپریس نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس چیز کو بالکل ایک ہمارا جو باٹم لائن ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو بھی کہنا ہے نا, سائنس کا بھی جو کہنا ہے وہ اصل میں خالق کی پہچان کے لیے کہنا ہے, خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہنا ہے, باقی اس کے لمبی چوڑی تھیریز اور وہ سارا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں اب بیچلرز کی ڈگری کے لیے
یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اسٹڈیز کا بھی ایگزام دیا جائے گا اور اسلامک اسٹڈیز کا بھی دیا جائے گا. یعنی یہ بیسک اسلامک جو وہ ہوتا ہے ان کو پڑھنا پڑتا ہے سب کو ان بیچلرز کی ڈگری کے لیے, چاہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہے, کسی بھی لیول پہ وہ پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور وہ پڑھتا بھی ہے. لیکن یہ کہ ایک طرف وہ اپنی ایسی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور وہ اپنا سارا دنیاوی سارا سسٹم دیکھ رہا ہے اور ساتھ اس کو یہ سبجیکٹ کے طور پہ لگایا گیا, تو ان کو نا بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ وہ موقع ہے کہ اگر وہ اس میچور لیول پہ آ کے جب وہ اپنی سائنسز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور میں نے کیسے اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر بوجھ لینا شروع کر دیتے ہیں. اس موقع پہ اساتذہ جو ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک ہر وقت ڈوز نہیں دیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ کہیں تم لوگ اکتا نہ جاؤ. صحیح. تو بچوں میں اگر کسی چیز کی وجہ سے دنیاوی علم کا ان کے اوپر بوجھ ہے اس وقت, اور وہ واقعی اس وقت ان کا ایک بہت بڑا فوکس ہوتا ہے, رائٹ فلی سو, تو اس وقت آپ اس کو یہ حکمت ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کس طرح انٹرسٹنگ بنا کے پڑھاتا ہے, ریلیکسنگ بنا کے پڑھاتا ہے کہ یہ تم لوگ تھوڑی دیر ریلیکس کر لو. تو اس طرح سے پڑھایا جائے تو وہ بلکہ خوش ہو کے جب پڑھیں گے نا تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. یعنی کہ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے موجود, بالکل, صرف وہ انڈر یوٹیلائزڈ اپرچونٹی ہے, اس کو بہتر بنا دینا چاہیے, مس یوٹیلائزڈ. بالکل, جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ وہ اب ایریاز ہیں, یہ وہ گیپ ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ سوچ کے پریشان ہونا کہ ہمارے بچے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, الہادی سوچ رکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے کیسے کیسے سوال اٹھا رہے ہیں, اگر ہم اپنی نظریں چرائیں گے تو ہم اس فتنے میں زیادہ مبتلا ہو جائیں گے. اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں یہی کام کرنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے ابن آدم, تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو, میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا, لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہ کروں گا. تو یہ جو دنیا کی دوڑ ہماری اس سائنس کے پیچھے, اس ڈگری کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, گزارا نہیں ہو رہا, شوہر بھی کام کرے, بیوی بھی کام کرے, گھر کے تمام افراد بھی بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر کے پھر اسی فقر کے لیے پریشان ہیں. تو اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کی معرفت حاصل کر لیں اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو نفع بخش علم وہ بنائیں جس سے دنیا اور آخرت کی طرف ہم اپنی دونوں طرف نگاہ ڈالیں, تو ہمارے لیے فائدے بہتر ہوں گے. ساتھ ہی ہمارا وقت بھی ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین. جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور اپنی سوچ کی بھی بات کر رہے ہیں اور سوچ کو چاہ رہے ہیں کہ دین کے تابع ہو جائے, اور اب ہم خاص طور پہ آ رہے ہیں بہت سے سائنٹیفک فیکٹس کی طرف, یہ جاننا, یہ ماننا کہ جو کچھ بھی ہم اپنی سائنسز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے, اور اس میں کوئی ایسا کلیش نہیں ہے. اگر کلیش ہے, اگر کوئی چیز ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کے مترادف جا رہی ہے, تو یا تو ہماری کم عقلی ہے سمجھنے میں, یا ابھی ہم نے اس بات کو ابھی ڈسکور کرنا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہنمائی دی, ایک حدیث میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. یعنی یہ ایک ایسا اصول ہے اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم جو بھی کام کریں گے فوکس کریں گے, جو بھی کام کریں گے وہ صحیح سوچ کے ساتھ کریں گے. اسی پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آج ہم خاص طور پہ جو بات کریں گے اسی سائنٹیفک فیکٹس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے ہمیں اور کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. اور میرے ساتھ ہوتی ہیں ام اسامہ جنہوں نے ماشاءاللہ ایتھیزم پہ الحاد پہ بہت جو ہے ریسرچ کی ہوئی ہے, بہت سے ایسے بچے بچیوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے اور ویسے بھی دعوت کے کام سے بہت سالوں سے منسلک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائنسز کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ اس کے بارے میں سوال بھی لوگوں کے بہت سے اٹھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جو تھے اسی طرح کے نشانیاں مانگا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات پہ نشانی دیں, اس بات پہ نشانی دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان لوگوں سے ڈیل کرتے تھے, کیسے ان باتوں کو ایکسپلین کرتے تھے؟ کیونکہ آج کے دور میں بھی جیسے ہی آپ کسی پڑھے لکھے طبقے میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ سے ایسی ہی نشانیاں مانگتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کبھی اپنے پاس سے کچھ نہیں فرمایا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتاتے تھے جو آپ پر وہی آتی تھی. جی. اور جب یہ لوگ کوئی بہت بڑے بڑے ایسے معجزات مانگتے تھے نا کہ جیسے پچھلے انبیاء کرام پر آئے تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ یہ یعنی ایک طرح سے مفہوم ہے کہ یہ اب معجزات اس طرح کے نہیں آئیں گے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے معجزات جو پھر گنوائے وہ تھے کہ جو انسان کے انٹلیکٹ کو اپیل کرتے ہیں. اور پھر یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معجزات ہیں. جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے نا قرآن میں کہ ان پرندوں پہ غور کرو یہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں. صحیح. ان کے اندر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو تم انسانوں کے اندر ہوتی ہے. بالکل. تو یہ معجزے ہیں. تو ان کو ہر ایسپیکٹ جو ہے زولوجی, باٹنی, کیا فزکس ابھی ہم نے دیکھا, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر دیا ہے کہ یہی معجزات ہیں. اچھا, اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو انسان قرآن کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ ویل کنیکٹڈ, یا ایون ٹیچر بھی ہوتا ہے, جب وہ کلاس روم انوائرمنٹ میں جاتا ہے اور اس کو یہ باتیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں تو اس کے ایٹیچیوڈ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت پرسکون ہے. چاہے وہ بگ بینگ پڑھا رہا ہے, چاہے وہ جانوروں کے بارے میں پڑھا رہا ہے, چاہے وہ جو ہے یہ ہمارے واٹر سائیکل کو ایکسپلین کر رہا ہے, جو بھی جتنے مختلف ہمیں نظر آتے ہیں جو یہ سائنسی جو ہیں شواہد ہیں ان کو بہت آسانی سے ایکسپلین کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. لیکن جو انسان جس کی سوچ میں فطور ہوتا ہے وہ اٹکتا بھی ہے اور اٹکاتا بھی ہے اور وہ اس راستے میں اور ٹیڑھا پن پیدا کرتا ہے, ایسی نیگیٹو تھاٹ دے دیتا ہے جس پہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی امیچور تھنکنگ ہوتی ہے وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں وہاں پہ. آپ نے بھی ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی ان بچوں میں؟ جی بالکل. کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے انہی چیزوں سے عقائد بہت زیادہ پختہ کر دیتے ہیں. صحیح. اور وہ واقعی اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ, اور ہر چیز ریلیٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ٹیچر کے اندر ایک تو پیشن چاہیے, صحیح, اور دوسرے قابلیت چاہیے. بالکل. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ ٹیچر بہت اچھی طرح سے ان سبجیکٹس کے تھرو, جیسا کہ یہ مقصود ہے, جو مقصد ہے ان چیزوں کا قرآن میں آنے کا, ان فیکٹس کا قرآن میں آنے کا, تو وہ مقصد پھر وہ حاصل کر لے گی. اچھا. لیکن بہت سے ٹیچرز جو ہیں ان کو اگر چاہیں بھی تو وہ کر بھی نہیں پاتے کیونکہ قرآن کی نو ہاؤ نہیں ہوتی. اچھا, جیسے یہ جب ایک ایسی سوچ آ جاتی ہے الہادی اور بچے اس طرح کے سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے تجزیے میں کیا ہے کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اساتذہ ہیں وہ کیا کیا کامن غلطیاں کر جاتے ہیں اور کون کون سے ایریاز کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو غلطیاں جو ہے نا اساتذہ کی پارٹ پر, ایک تو وہ غلطی ہوتی ہے کہ جو اساتذہ کے اپنے ایٹیچیوڈ میں ہوتی ہے. اچھا. بعض اوقات تو بچے کو بہت زیادہ ایک دم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ایسا تجربہ ہوا, ہمیں پتہ چلا کہ بعض ٹیچرز نے بچوں کو بالکل ایسے کر دیا کہ بچے جو ہیں نا وہ یعنی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئے کہ ہمیں اس طرح سے شن آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک تو ٹیچر کو کسی بھی صورت میں, چاہے وہ ایسا کوئی کوشچن کرے بچہ, چاہے کوئی بھی اور بات ہو, تو ایک تو یہ ایٹیچیوڈ ٹیچر کا نہیں ہونا چاہیے, ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے.
اور دوسرے ٹیچر کو اکیڈیمکلی اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر بچہ کوئی ایولیوشن کے بارے میں نے ایک جب یہ کیا تھا نا تو میں نے سروے میں ایک اسکول کے ایک اسلامک اسکول کے ڈائریکٹر سے کوسچن کیا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ٹیچر اگر آپ کا بچہ ایولیوشن پر سوال پوچھے اور پوچھے کہ کیا یہ پروون ہے نہیں پروون اسلام کیا کہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی چاہے اسلامیات ٹیچر چاہے سائنس ٹیچر کیا وہ جواب دینے کو کے قابل ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ایک بھی نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی جو ٹیچرز ہیں وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ویل پریپیئرڈ ہی نہیں ہے نا. اچھا جو ایتھیسٹک فورمز ہیں اس پہ کئی دفعہ آپ نے اگر دیکھا کہ بھئی کچھ ٹیچرز ہیں جو ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور یا مس گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ کس طرح کس ڈائریکشن میں ان کو لے کر جا رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اس وقت کالج یونیورسٹی میں بھی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں اس میں اساتذہ بھی ہوتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایون فیس بک کے گروپس بنے ہوتے ہیں کلوز گروپس ہوتے ہیں جس میں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور والدین کو بالکل بھی خبر نہیں ہوتی کہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. تو ایسی بات جو ہیں معاملات ان کو آپ نے کیسے دیکھا؟ ہیں ان کے لیڈرز جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں باقاعدہ اور جو ان کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ایتھیسٹ ہیں اور وہ ان کی بات بڑے غور سے وہ سنتے بھی ہیں اور ان کی بات وہ مانتے بھی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف ان کلوز گروپس میں نہیں یہ چیز تو بڑی اوپنلی بھی ہو رہی ہے. صحیح. اور میں نے ابھی پچھلے دنوں سنا کہ کسی یونیورسٹی میں باقاعدہ ایتھیزم پر ایک کسی صاحب نے کورس بھی کروایا ہے. تو یہ تو بڑا اوپنلی بھی ہو رہا ہے. اس چیز کو نا وہ آہستہ آہستہ پہلے جیسے وہ شیطان برائی کو برائی نہیں رہنے دیتا نا کہ پہلے چھپ چھپا کے کی اور اب اس کو اوپنلی کرنا شروع کر دیا. بالکل. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں سائنسی حقائق جو ہیں بچے چھوٹی چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں اور ان کو ٹیچر جو ہیں وہ ایک بین کا وہ دے دیتی ہیں اور وہ روئی کے اندر رکھتے ہیں اور وہ بڑی ہی ایکسائٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ انہوں نے اس کے اندر رکھا اور کچھ دنوں میں کلاس روم میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایک پورا جو ہے وہ نکلنا اسپراؤٹ نکلنا شروع ہو گیا. پھر ٹیچر ان کو پورا پروسیس جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہیں. تو یہ کہ جو یہ ہے کہ موت سے زندگی دینا قرآن پاک میں جیسے اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ یہاں سے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں سورۃ الانعام میں کہ اس پہ غور کرو کہ جب دانہ جو ہے وہ زمین میں سے نکلتا ہے اور پھر وہ پودا بنتا ہے پلانٹ بنتا ہے ٹری بنتا ہے پھر اس کے پھل لگتا ہے پھر پھول لگتے ہیں پھر اس کے پکنے تک اس سارے پروسیجر کے اوپر غور کرو. یہی معجزہ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں نے اپنے استاد کے ساتھ پہلی دفعہ جب قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو انہوں نے ایک بات بولی اور میں واقعی مطلب اس عمر میں بھی ڈاکٹر بننے کے بعد بھی حیران رہ گئی اور میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتی رہی کہ میں نے اس طرح کیوں نہیں غور و فکر کیا. انہوں نے یہی کہا کہ اگر زمین ہے اور اس کو آپ انگلی سے دبائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ اس کو مطلب اندر نہیں جا سکتی آپ کی انگلی. تو کس طرح سے ایک نرم و نازک ایک ڈیلیکیٹ قسم کی جو اسپراؤٹ ہے وہ اندر سے نکل آتی ہے زمین کو. بالکل. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اس کو کوئی تو کرنے والا ہے جس نے یعنی ہماری انگلی اندر نہیں جا سکتی لیکن وہ ادھر سے باہر نکل آتا ہے. اور اس کو اتنی طاقت کیسے کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ باریک سی ایک سوئی وہ ایسے زمین کے اندر سے نکل آتی ہے اور اس کو پھاڑ کے اور اس کو ایسے وہ لٹرلی مسخر کر لیتی ہے وہ زمین کو. واٹر سائیکل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور واٹر سائیکل کے ڈفرینٹ اسٹیٹ سے شروع ہو جاتے ہیں بچے پڑھنا کہ جی واٹر ہے اور وہ پہلے سنو ہے سالڈ میٹر ہے پھر وہ آگے سے لکوڈ ہو گیا اور اب گیس بن کے بخارات میں اڑ رہا ہے. اور اس واٹر سائیکل کے لیے آپ دیکھیں پورے سوال ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کوسچن کیا جاتا ہے. اس واٹر سائیکل کی بیس پہ کتنی ایکٹیویٹیز ابھی تک دنیا میں ہو رہی ہیں اور اس کو کیسے کیسے اب آرٹیفیشل سیڈنگ کی جاتی ہے تاکہ جہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی کلاؤڈنگ کی جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ پروسیس ہو رہا ہے. اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. قرآن پاک میں 2 الفاظ میں اس کا ذکر ہے سورہ طارق میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ آسمان جو لوٹنے والا یا لوٹانے والا. ایک تو اس کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ کانسٹنٹ جو موومنٹ ہے نا گیلیکسیز کی وہ بھی کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ موشن میں ہے وہ بھی اس کا معنی ہے. اور ذات الرج جو ہے اس میں مفسرین نے واٹر سائیکل کو بھی سارے کو اسی کے اندر ڈالا ہے کہ اصل میں تو یہ چیز آسمان میں جو سورج ہے اسی سے شروع ہوتی ہے نا. سورج جو ہے وہ ہے تو بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے وہی اوپر جا کر کنڈینس ہوتے ہیں وہی بادل بنتے ہیں سورج کی وجہ سے ہی یہ بارش برستی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ کچھ جو ہے
وہ پلانٹس اس کو راستے سے ہی ایبزارب کر لیتے ہیں. کچھ جو ہے وہ پہاڑوں پہ جا کے برف بن جاتی ہے کہ تاکہ یہ انسان کے لیے ذخیرہ ہو جائے. کچھ جو ہے وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے. کچھ یہ جو ساری آپ دیکھیں کہ جیسے یہ وینز اور آرٹریز بنی ہوئی ہیں زمین کے اندر جس کے اندر یہ پانی چلا جاتا ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنا دیا. کوئی بھی عقل خرد رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ خود بن گیا. اچھا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے بنانا، اور بگ بینگ کیا تھا؟ ایک ایکسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہوئی اور وہ سب کچھ بن گیا. تو میں کئی دفعہ یہ بھی سوچتی ہوں بگ بینگ کے کئی اثرات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، لیکن یہ جو ایک بات ہے نا کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا. اب یہ ہے کہ جب ہم ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں تو دنیا میں لاجیکلی اگر ہم دیکھیں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ایسا نہیں ہے. ایکسیڈنٹ تو کیوس پیدا کرتے ہیں. بالکل، مطلب یہ کہ اگر یہ میرے سامنے واز پڑا ہوا ہے اور یہ ایکسیڈنٹلی ہاتھ لگنے سے گر کے ٹوٹ جائے تو کیا یہ اس سے خوبصورت بن سکتا ہے؟ آرگنائز چیز بنے گی، بالکل یا تباہ ہو جائے گی. بالکل. ایک دفعہ میں ایک جگہ مجھے کوئی ایک سیشن لینا تھا اور وہ اسٹوڈنٹ جو تھی وہ آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کو میں نے یہی کہا کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا ماسٹر پیس پروڈیوس کیا ہے کہ آپ سے گر گیا، پینٹ صاف کر رہی تھیں اور وہ پینٹ غلط اسٹروک لگ گئی اور وہ بہت اس سے بھی بڑا ماسٹر پیس بن گیا؟ تو سب اسٹوڈنٹس نے ہنسنا شروع کر دیا کہ آپ کیسی ریڈیکولس بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھیں ہمیں اسی لیے سوچنا چاہیے بگ بینگ ہوا ہے تو وہ بھی آرگنائزڈ ہے، اور وہ بھی جب خالق نے چاہا تو تبھی ہوا ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہمیں یہی نہیں کرتی کہ صرف واٹر سائیکل کا سمجھا رہی ہیں، ہمیں ان باقی جو ہم تھیوریز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی کنیکشنز جو ہیں وہاں سے ہمارے سارے بلٹ ہونے چاہیے کہ کہاں کہاں ہمیں کیا کیا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. اچھا، بگ بینگ میں نا اور قرآن کا جو بیان ہے اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے، اور وہ ہے انسان کی تخلیق کا. صحیح. کیونکہ وہ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی یہی کہا کہ اسی بگ بینگ کے کسی نہ کسی میٹر میں، یا اور بعض ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ سٹار ڈسٹ جو تھی اس میں سے انسان بن گیا. یعنی جیسے یہ ستارے سیارے بنے ہیں اسی طرح سے آٹومیٹیکلی ایک انسان بھی بن گیا. تو اور اسی کی وجہ سے وہ انسان کو کوئی سپیریئر مخلوق نہیں سمجھتے، وہ بالکل اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سوشل اینیمل اور ہمارا بالکل، اور ہمارا جو ہے نا سارا ڈی این اے ہر وہ اس انہی بیکٹیریا اور یہ سارے جو جانور ہیں انہی کے ساتھ ملتا ہے. اور اس کی جب ہم انشاءاللہ امپلیکیشنز پہ بات کریں گے ایتھیزم کی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کتنی زیادہ ہیومینٹی پر امپلیکیشنز ہیں. انسان کی قدر و قیمت ہی انہوں نے ختم کر دی. بالکل. یہاں پہ تھوڑا سا ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. شارٹ بریک لیں گے اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج سائنٹیفک فیکٹس کی، اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باٹنی لوگ پڑھتے ہیں اور ان میں جو سارے ہمیں سائنٹیفک فیکٹس نظر آ رہے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جی اسامہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بچپن میں کلاس 2-3 کا بچہ ہوتا ہے اور وہ بہت خوشی سائنس کی کتاب اٹھا کے لاتا ہے اور ہم اس کو پولینیشن کی جو ہے ڈیفینیشن وہ رٹواتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تم نے بس یاد کر کے لکھ دینی ہے. بچہ اس وقت بھی بہت فیسینیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ پلانٹس جو ہیں یہ اس طرح سے ان کی گروتھ ہوتی ہے اور یہ آگے جاتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. جی، قرآن پاک میں سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے لواقح، کہ جو باراور ہوائیں ہیں، اور ایک تو یہ بادلوں کو بھی ہانک کر لے کے آتی ہیں، اور دوسرے یہ جو بیج وغیرہ ہے نا، تو یہ باقاعدہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ونڈ پولینیشن کا ایک اشارہ یہاں پر کیا ہے. تو اس کے علاوہ پولینیشن کے اور بھی طریقے ہیں، اور یہ پلانٹس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو منتقلی ہے اور افزائش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے انتہائی آرگنائزڈ طریقے سے سب کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے کیا ہوا ہے. اچھا، جب ہم مطلب کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ جب انسان ان کو سب پودوں کو دیکھتا ہے، پتوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، اور جو کچھ بھی اس میں خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے،
تو کسی ایتھیسٹ سے پوچھے کہ پھر یہ اتنی خوبصورت ورائٹی جو ہے سسٹم میں ہمیں کہاں سے مل رہی ہے, کہاں سے دے دی گئی ہے, اور کیا ان کے پاس جواب ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی فورم پہ دیکھی ہے کہ کوئی ایسی ڈسکشن ہو رہی ہو یا ایسی بات ہو رہی ہے اور ان کے کیا جواب ہوتے ہیں؟ بس ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بن گیا ہے. یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پگمنٹس ہوتے ہیں, مطلب وہ صرف ایکسپلینیشن تک رہتے ہیں. وہ اس کی جو کریٹر تک ہے وہ اس کو بالکل وہ ڈینائی کر کے اپنے آپ کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم ٹوٹلی کنونسڈ ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہو گیا ہے. لیکن پتوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا کچھ نظر آتا ہے؟ پتوں کو تو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. پتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیوز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مصوری کا ایک شاہکار ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی باقاعدہ پورا اسکیلیٹن ہوتا ہے. آپ نے ان کے اندر ایک وہ مڈ رب دیکھی ہوگی, پھر اس کے ساتھ وہ وینز ہیں ساری, یہ سب ان کو نیوٹرینٹس پہنچاتی ہیں. پھر ان کا جو ہر برانچ کے اوپر پلیسنگ ہے نا کہ کتنے وقفے پر دوسرا پتا ہوگا اور پتے کس طرح سے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایک دوسرے پر اس طرح کا سایہ نہ ڈالیں کہ دوسرے کا سورج بلاک ہوتا ہو. پھر اور میتھمیٹیکلی باقاعدہ یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, بہت ہی یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. اور پھر یہ فوڈ فیکٹریز ہیں, بالکل سارا وہ جو فوٹو سنتھسس ہے وہ یہی تو کرتی ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, ایک واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ممبر ملا تھا اور اس ٹائم پہ وہ جو ایک درخت تھا جس کے ایک تنا تھا اس کا جس کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے, تو اس کے رونے کا ذکر آتا ہے اس واقعے میں. اور اس پہ جب آپ کسی پڑھے لکھے انسان کے سامنے ایسی کوئی بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ہمیں اپنے پیارے نبی سے اتنی نسبت ہے کہ جو بھی معاملہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بہت ایک اس نسبت کے ساتھ, ایک محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو ایسے جو سائنٹیفک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ہمیں یوں کر کے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ریلی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی. اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے کیو ایجز میں رہتے ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے آج کے دور میں جب ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں اور ہمیں اتنا کچھ پتہ چل رہا ہے ان پلانٹس کے بارے میں؟ دیکھیں انہیں کو جب یہ بتایا جائے نا کہ سائنسدانوں نے یہ بات جو ہے یہ ڈسکور کر لی ہے کہ پلانٹس میں سینسز بھی ہوتی ہیں, پلانٹس میں ایموشنز بھی ہوتے ہیں, پلانٹس میں ٹیسٹ کی سینس بھی ہوتی ہے اور ٹچ کی سینس بھی ہوتی ہے. اور جو پلانٹ لورز ہوتے ہیں نا وہ اس بات کو جانتے ہیں. بالکل وہ میں کسی ایک ایسے پلانٹ لور کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ آج اس کا دل ہے کہ مجھے باہر رکھا جائے, آج اب یہ لونلی ہو رہا تھا میں اب اس کو اندر لے آیا ہوں. بالکل باتیں کرتے ہیں ان سے, کہتے ہیں یہ میری نرسری ہے, یہ میرے بچوں کی طرح ہے. ان کے بچے ہوتے ہیں وہ, اور ان کی وہ افزائش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بہت محبت کرتے ہیں وہ ان سے. تو لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں اور ان کی اداسی میں ایک پلانٹ رویا ہے تنا, تو اس میں کون سی ایسی پھر نہ ماننے والی بات ہے؟ پھر تو ان لوگوں کو تو بلکہ پہلے مان لینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. یہ گیپ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ویک ہوتا ہے, وہ اللہ کو ماننا نہیں چاہتے, یا یہ ہے کہ کیونکہ وہی بات ہے کہ اپنی وہ خواہشات پہ چل رہے ہیں تو اپنی خواہشات کی وجہ سے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو بالکل صرف معرفت نہیں ہوتی اور وہ سوچ ہی نہیں سکتے, اور دوسرے پھر جو ایک دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو اگر ان چیزوں کو مان لیں تو پھر تو وہ سارے کی ساری جس آئیڈیالوجی کے اوپر وہ کھڑے ہیں تو وہ تو ان کو نیچے سے ان کی عمارت ہی گر جاتی ہے نا. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ اب جب اتنے پرفیکٹ سسٹم کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کنٹینیوس ڈسکور کر رہے ہیں, اور ایک شخص جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں وہ نظارے کروائے ہیں اور وہ ہمیں کام کرنے کے لیے دیے ہیں جو پھر ہمیں آخرت میں بھی نظر آئیں گے. انڈیکیشن ملتے ہیں جنت میں ایسے ہوگا, گرینری ہوگی, یہ ہوگا, نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہاں پہ رہنے کا لائف سٹائل بھی ساتھ ساتھ آتا ہے. تو یہاں پہ ہم جب اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہم ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. تو ایک شخص جو کہ اللہ کو نہیں جانتا اور اللہ کی معرفت نہیں رکھتا, پھر یہ سائنٹیفک فیکٹس کو بھی بہت زیادہ یقین کے لیول پہ لیتا ہے. شاید ایک شخص جو کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہو, یا جس نے صرف قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو, وہ صرف ان باتوں کو پڑھ کے اللہ تک پہنچا, اس نے ان چیزوں کو اتنا ایکسپلور بھی نہیں کیا, اتنا انجوائے بھی نہیں کیا, تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہم نے بھی ڈسٹ اینڈ ایشز ہونا ہے, اس پرفیکٹ سسٹم نے بھی ڈسٹ اینڈ ایشز ہونا ہے, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پرپز لیس جو ان کو نہیں لگتی. اور یہ بڑی محرومی ہے, یہ بڑی محرومی ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ جو کہ مادی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود سوئسائڈ ریٹس میں سب سے اوپر ہیں. تو پھر کیوں ان کو, اگر یہ مادیت ہی سب کچھ ہو تو پھر کیوں ان کو سکون نہیں حاصل ہوتا؟ لیکن جن مدارس کو ہم اتنا لک ڈاؤن کرتے ہیں
تو ان مدارس میں پڑھا ہوا اگر اس نے دنیاوی لحاظ سے کوئی بہت زیادہ ایکسل نہیں بھی کیا تو وہ ایک پرسکون زندگی گزار لیتا ہے. تو یہ ایک بڑی محرومی ہے، اور اس لیے کہ ان چیزوں کو انجوائے کرنے میں تو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی یہاں کی دنیا کی انجوائمنٹ تو کبھی آپ کی اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی ایک وقت پہ آپ جب جوان ہوتے ہیں ایک چیز آپ کو پسند ہوتی ہے، بڑھاپے میں آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، کھانا سیریں ہر چیز آپ کی ختم ہو جاتی ہے. جنت کی ایک بہت بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی لامتناہی ہے سلسلہ، ختم لا مقطوعۃ ولا ممنوع. بالکل. تو لہٰذا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے دونوں چیزوں کا. اور یہ بات ہے نا کہ بالکل ایک وہ لگتا ہے کہ اتنی پرفیکٹ سسٹم کو دیکھ کر بھی پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. یہ سوچ جو ہے وہ عقل کو ہی نہیں جا کے لگتی کہ کس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مرا ہوا بکری کا بچہ تھا تو اور چھوٹے کانوں والا، تو آپ نے دیکھ کے صحابہ سے کہا کہ کوئی تم میں سے اس کو لینا چاہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے اور چھوٹے کانوں والا، تو ہم کیوں لیں گے اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے سلسلہ کہ بچپن میں جب بچے یہ سائنسز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو والدین ہی ان کے سرپرست ہوتے ہیں اس وقت گھروں میں، اور مائیں جو ہوتی ہیں بچوں کو ہوم ورک بھی کرا رہی ہوتی ہیں، ایگزامز کی پریپریشن بھی کرا رہی ہوتی ہیں، سارے کانسیپٹ جو ہے وہ سکھا بھی رہی ہوتی ہیں. ان کو کچھ ٹپس آپ دینا چاہیں گی کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے ان سارے کانسیپٹس میں اللہ کا تعارف کروا سکیں؟ میں نے ایک بک پڑھی تھی کسی پیرنٹنگ ایکسپرٹ کی تھی، تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بچہ ذہنی طور پر ایک بڑا کیوریس ہوتا ہے. اس میں تھوڑی طبعاً فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرا زیادہ کوئی ذرا کم، لیکن بیسیکلی بچے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں، وہ ماں کا پرس بھی کھول کے دیکھیں گے وہ سارا. تو اس کی کیوریوسٹی کو دبائیں نہیں کبھی بھی، اور وہ جو بھی پوچھتا ہے نا وہ اس کو آپ ایک موقع سمجھیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور ریلیٹ کریں. وہ سورج کے بارے میں پوچھے، وہ چاند کے، وہ کھانے کے بارے میں پوچھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا. تو اگر ماں باشعور ہوگی نا، تو آپ دیکھیں سورہ عبس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے آسمان سے خوب پانی جو ہے وہ برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے دانہ نکالا، اور ہم نے اس میں سے پھر انگور اور کھجوریں اور یہ سارے زیتون اور یہ سب کچھ نکالا اور گھاس نکالا. تو یہ وہ ماں ہوگی جو باشعور، جو بچے کو اس وقت بتا لے گی. اینڈ بلیو می ایسا بچہ جو ہے وہ عقیدے میں بہت پختہ ہوگا انشاءاللہ. بہت آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں. ناظرین یہ ایک سوچنے کا مقام ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم خود سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس علم پہ تھوڑا سا عبور حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو سکینر ہو، جب بھی ہم بچوں کو کچھ پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں وہ اپنے رب کی معرفت کا ہو، تو پھر کچھ بھی سکھانا پڑھانا مشکل نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ کوئی سائنس ٹیچرز جو ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ ہم ٹوٹلی بلینک ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ہم اللہ کے ساتھ کیسے جوڑیں. ایک شارٹ بریک لیں گے اور پھر اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے.